خوش آمدید، استقبال ہے آپ کا اردو زبان چینل پر۔ آج ہم لے کر آئے ہیں یو پی ایس سے نیٹ اور سیٹ سے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ ٹاپک، ناول، ابتدا اور ارتقاء۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہمارے ٹیلی گرام اردو زبان سے جڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور کمنٹ کریں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس بیل کو پریس کریں۔ تھینک یو۔ اس ویڈیو میں شامل جو مواد ہے وہ گلشن اردو درجہ 11ویں اردو جنرل کی بک سے لیا گیا ہے، اور یہ بک 2014 میں ایم پی بورڈ میں رائج تھی، لیکن فی الحال ایم پی بورڈ میں این سی آر ٹی کی بک اسٹارٹ ہو گئی ہے، پرانی بک ہے، اب رائج نہیں ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ناول، ابتدا اور ارتقاء۔ ناول لاطینی لفظ ہے جو ناولا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں نیا یا انوکھا۔ ہمیں اس میں دو چیزیں پتہ چلی، ناول ایک لاطینی لفظ ہے جو ناولا سے مشتق ہے، اور دوسری اس کے معنی ہیں نیا یا انوکھا۔ اس اعتبار سے ناول کو بطور نئی صنف مقبولیت ملی۔ ناول کو کیسی صنف کہا جاتا ہے؟ نئی صنف کہا جاتا ہے۔ ناول فکشن کی ایک قسم ہے۔ اس میں کوئی ایک یا بہت سے واقعات اس تسلسل سے بیان کیے جاتے ہیں کہ زندگی کی حقیقی صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کسی انسان کی زندگی کے واقعات یا کوئی ایک واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، جس سے انسان کی حقیقی زندگی کی صورتحال ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ ناول تاریخی بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، سماجی، معاشرتی وغیرہ موضوعات پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی اپنی انفرادی حیثیت برقرار رہتی ہے۔ اس کے کون کون سے ٹاپکس ہو سکتے ہیں؟ تاریخی ہو سکتے ہیں، سیاسی، سماجی، معاشرتی وغیرہ، ہے نا، لیکن پھر بھی اس کی کیا رہتی ہے؟ انفرادی حیثیت رہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ناول ہے۔ ناول کی اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہیں۔ اب ہم اس کے کیا دیکھیں گے؟ اجزائے ترکیبی۔ ہمارا پہلا اجزائے ترکیبی، اس میں کل 6 اجزائے ترکیبی ہیں، جس میں پہلا ہے پلاٹ۔ پلاٹ میں کیا ہوتا ہے، ہم کسی چیز کی شروعات کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے جو پلان کرتے ہیں، جو اسٹرکچر بناتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ پلاٹ کہتے ہیں۔ جیسے کسی چیز کو تسلسل، کسی چیز کی ہم پلاننگ کرتے ہیں، پہلے ہم یہ کریں گے، پہلے انٹروڈکشن پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ اور پڑھائیں گے، پھر بیچ میں کنکلوژن لائیں گے، لاسٹ میں، اس طرح سے جو ہم بناتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اجزائے ترکیبی ہے پلاٹ۔ اس میں کل 6 اجزائے ترکیبی ہیں۔ سب سے پہلا ہے پلاٹ۔ پلاٹ میں کسی چیز یا کسی واقعہ کو جو تسلسل کے ساتھ پلاننگ کیا جاتا ہے، اسے ہم پلاٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کوئی سٹوری لی، ہم نے کس منظر سے سٹارٹ کی ہے، سب سے پہلے ہم کیا بتائیں گے اس سٹوری میں، بیچ میں کیا رکھیں گے، اور لاسٹ میں اس کا اختتام کس طرح سے کریں گے، یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ پلاٹ میں آتی ہیں۔ نیکسٹ ہے کردار۔ جو ہماری سٹوری ہے اس میں کل کتنے کیریکٹر ہوں گے، یہ چیزیں آتی ہیں کردار کے اندر۔ تھرڈ ہے مکالمہ۔ مکالمہ کیا ہے؟ جو کردار آپس میں بات چیت کریں گے، جس سے ہماری کہانی کے اندر جان آئے گی، یہ چیزیں اسے مکالمہ، مطلب بات چیت کرنا۔ جو کردار، جو الفاظ، جو کلمے استعمال کریں گے، اسے ہم مکالمہ کہیں گے۔ نیکسٹ ہے 4 نمبر منظر نگاری۔ جیسے ہم کس طرح کا منظر شو کریں گے، ہم کسی دیہات کا منظر شو کریں گے، یا کہ ہم کسی سفر کا، ٹرین کا، بس کا، کس طرح کا منظر ہم اپنی سٹوری میں شو کرنا چاہیں گے، یہ بھی پہلے سے طے کیا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے زمان و مکان۔ زمان و مکان میں کس زمانے کی بات کی جائے گی،
کس مکان کی جگہ کی بات کی جائے گی، اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ اور سب سے لاسٹ ہوتا ہے عروج۔ اس طرح ہمارے ناول کے کچھ 6 اجزائے ترکیبی ہیں۔ نمبر 1 پلاٹ، نمبر 2 کردار، نمبر 3 مکالمہ، نمبر 4 منظر نگاری، 5 زمان و مکان اور نمبر 6 عروج ہے۔ ناول اور افسانے میں طوالت کے فرق کے علاوہ زندگی کی عظیم رزمیہ کی واضح جھلکیاں موجود ہوتی ہیں۔ جو ناول ہے اور افسانہ ہے، ان دونوں میں ایک چیز فرق ہے، طوالت۔ مطلب جو ناول ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور افسانہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم ناول کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک مووی ہے، تو مووی کیا ہے؟ ایک ناول ہے، وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں بیان کر دیتی ہے۔ اور افسانہ کیا ہے؟ ایک سیریل ہے، لمبا چلتا جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بتائی جاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے ان دونوں میں کیا چیز فرق ہے؟ ناول ایک مووی ہے جو 3 گھنٹے میں شروع ہو کے ختم ہو جاتی ہے اور اسی میں کسی ایک چیز کا میسج ہوتا ہے۔ اور افسانہ کیا ہے؟ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جیسے سیریل۔ 1857 کے انقلاب اور اس کے نتیجے میں انگریزوں کی جارحیت نے پہلی بار ہندوستانی عوام کو نئے انداز میں خود غور و فکر کرنے کے لیے متوجہ کیا۔ جب 1857 کا انقلاب ہوا تو انگریزوں کی جو رویہ تھا، اس رویے کو دیکھ کر ہندوستانیوں کے غور و فکر کرنے کے لیے وہ متوجہ ہوئے۔ اسے محدود معنوں میں نشاط الثانیہ یا نئی بیداری بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو ان کے اندر سوچنے کی نئی قوت آئی، اسے کیا کہا گیا ہے؟ نشاط الثانیہ یا نئی بیداری۔ 1869 عیسوی میں سر سید کے متوقع تحریک کے سرگرم رکن ڈپٹی نذیر احمد نے مرات العروس نام سے قصے کی ایک ایسی کتاب لکھی جسے بعد کے زمانے میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا۔ کیا ہوا؟ 1869 میں سر سید نے جو تحریک چلائی، اس تحریک کے زیر اثر ڈپٹی نذیر احمد نے مرات العروس نام کی ایک کتاب لکھی، جس کو بعد میں کیا کہا گیا؟ یہ تو اردو کا پہلا ناول ہے۔ اس طرح اگر کوشچن آتا ہے کہ اردو کا پہلا ناول کیا ہے، تو آپ کہیں گے مرات العروس اردو کا پہلا ناول ہے۔ نذیر احمد کے قریب زمانے میں سعد عظیم آبادی اور حالی نے بھی ناول لکھے جو زیادہ مقبول نہ ہو سکے، جو اصلاحی اور مقصدی نوعیت کے تھے۔ جو نذیر احمد کے علاوہ سعد عظیم آبادی اور حالی ہیں، انہوں نے بھی ناول لکھے جو اصلاحی تھے۔ اسی زمانے میں عبدالحلیم شرر، پنڈت رتن ناتھ سرسار نے ناول نگاری کے قدرے مختلف نگار خانہ سجایا۔ مطلب انہوں نے بھی اور اپنے ناول لکھے۔ کس نے؟ عبدالحلیم شرر نے اور پنڈت رتن ناتھ سرسار نے۔ شرر تاریخ کے حوالے سے اپنی بات کہتے ہیں۔ شرر تہذیب و ثقافت اور قدروں کو بنیاد بناتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار نے فسانہ آزاد لکھ کر ایک تہذیبی مرقع پیش کیا۔ اب اگر کوشچن آتا ہے فسانہ آزاد کس نے لکھی، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پنڈت رتن ناتھ سرسار نے فسانہ آزاد لکھی۔ نیکسٹ ہے لائن، اودھ پنچ کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین۔ کوشچن آئے گا اودھ پنچ کا ایڈیٹر کون ہے، تو ہم کہیں گے منشی سجاد حسین نے کئی ایسے ناول لکھے جن کے کردار ظرافت کے پروں سے اڑتے ہیں۔ حاجی بغلول
کایا پلٹ اور میٹھی چھری میں ظرافت کے پردے میں کچھ سماجی حقائق کا اظہار ملتا ہے۔ جو ان کے کردار ہیں حاجی بغلول، کایا پلٹ اور میٹھی چھری میں ان کے ظرافت کا کیا ملتا ہے؟ اظہار ملتا ہے۔ امراؤ جان ادا سے اردو ناول کا عہد جدید شروع ہوتا ہے۔ جو ایک ناول ہے امراؤ جان ادا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ناول کا عہد جدید شروع ہوتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا نے کئی ناول لکھے لیکن انہیں بقائے دوام امراؤ جان ادا کی وجہ سے حاصل ہوا۔ جو امراؤ جان ادا ہے، آپ نے مووی دیکھی ہوگی امراؤ جان ادا، وہ اسی ناول کے اوپر مبنی ہے۔ یہ ناول کس نے لکھا ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا نے۔ انہوں نے اور بھی ناول لکھے لیکن وہ زیادہ اس ناول کی وجہ سے مقبول ہوئے۔ مرزا ہادی رسوا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے موضوع، تکنیک اور فکر و فن کے برتاؤ میں اس توازن کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے شاہکار تیار ہوتے ہیں۔ مطلب انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اپنا جو ناول لکھا ہے کہ وہ ایک ناول کے ساتھ ساتھ شاہکار بن گیا ہے۔ ناول کے فن اور تکنیک کے اعتبار سے مرزا ہادی رسوا نے جس عہد جدید کا خاکہ کھینچا اس کا نقطۂ عروج پریم چند کے ناولوں میں سامنے آتا ہے۔ پریم چند کے 15 ناول ہیں۔ پریم چند کے کل کتنے ناول ہیں؟ 15 ناول ہیں۔ گودان اور میدان عمل خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کا جو گودان ہے اور میدان عمل ہے خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پلاٹ، کردار، مناظر اور جذبات نگاری میں پریم چند کو کمال حاصل ہے۔ مطلب پریم چند کے ناول کی کیا کیا خصوصیات ہیں کہ وہ بہت اچھا پلاٹ رکھتے ہیں، وہ کردار بہت اچھے بناتے ہیں، وہ مناظر بھی بہت اچھے لکھتے ہیں، ساتھ ہی جذبات نگاری، یہ سب چیزیں خاص دھیان رکھتے ہیں پریم چند۔ نیکسٹ ہے پریم چند کے بعد ترقی پسند تحریک اور رومانی تحریک کا دور آ جاتا ہے۔ قاضی عبدالغفار اور مجنوں گورکھپوری اردو کے دو اہم رومانی ناول نگار ہیں۔ کون؟ قاضی عبدالغفار اور مجنوں گورکھپوری اردو کے دو اہم رومانی ناول نگار ہیں۔ رومانی پریم چند کی زندگی میں ہی ان سے مختلف انداز کے لکھنے والے ابھر کر سامنے آ چکے تھے۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی، فیاض علی اور شوکت تھانوی رومانیت کو ظرافت کی حدود تک لے گئے۔ ان ناول نگاروں کا نقطۂ نظر باغیانہ یا ترقی پسندانہ تھا۔ ان لوگوں کا مرزا عظیم بیگ چغتائی، فیاض علی اور شوکت تھانوی کا جو رویہ تھا رومانیت والا تھا، اور ان ناول نگاروں کا نقطۂ نظر باغیانہ تھا یا پھر ترقی پسندانہ تھا۔ ترقی پسند ناول نگاروں میں سب سے پہلے سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات 1937 میں شائع ہوا۔ اس ناول کے ذریعے سجاد ظہیر نے پہلی مرتبہ اردو میں نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تکنیک کا استعمال کیا۔ اگر کوشچن آتا ہے ترقی پسند کے تحریک کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے تو ہم لکھیں گے لندن کی ایک رات۔ اسے کس نے لکھا تھا؟ سجاد ظہیر نے۔ کب لکھا تھا؟ 1937 عیسوی میں۔ اس ناول کے ذریعے سجاد ظہیر نے نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تکنیک کا استعمال کیا ہے، اس کی خوبی ہے یہ۔ نیکسٹ ہے کرشن چندر، سجاد ظہیر، عصمت چغتائی اور راجندر سنگھ بیدی ترقی پسندوں میں خاص مقبول ناول نگار ہیں۔ کون کون؟ کرشن چندر، سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی۔ عصمت چغتائی نے ضدی ناولٹ سے ابتدا کی۔ عصمت چغتائی کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے؟ ضدی۔ لیکن 1947
1947 میں ٹیڑھی لکیر کی اشاعت نے انہیں اردو کے بڑے ناول نگاروں کی صنف میں شامل کر دیا۔ ان کا پہلا ناول ضدی تھا، لیکن ان کا زیادہ مقبول ناول کون سا تھا؟ ٹیڑھی لکیر۔ ٹیڑھی لکیر نفسیاتی در و بینی اور شخصیت کے بیچ پیچ و خم کو گہرائی سے سمجھنے کے معاملے میں اردو کا عظیم ناول ہے۔ کیا کہا ہے؟ پھر سے پڑھتے ہیں اس لائن کو۔ ٹیڑھی لکیر نفسیاتی در و بینی اور شخصیت کے پیچ و خم کو گہرائی سے سمجھنے کے معاملے میں اردو کا عظیم ناول ہے۔ یہ ٹیڑھی لکیر کے ناول کی اہم بات ہے۔ 1947 کے آس پاس بڑی تعداد میں ایسے ناول لکھے گئے جن میں ہندوستان کی قومی تحریک سے ابھرنے والے مسائل اور تقسیم ملک کے اثرات زیر بحث آئے۔ وہ وقت ہی ایسا تھا کہ جو چیز لکھی گئی وہ اسی تاریخی چیز بن گئی۔ اس دوران قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین بڑے ناول نگار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ قرۃ العین حیدر کے ناول سفینہ غم و دل، میرے بھی صنم خانے، آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے، چاندنی بیگم اور گردش رنگ و چمن ایسا علمی اور تکنیکی طلسم ہے جس کی وجہ سے قرۃ العین حیدر کو اردو ناول کی تاریخ میں ایک انوکھا اور مکمل باب تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ 1947 میں قومی تحریک سے ریلیٹڈ دو لوگوں نے لکھے ہیں، ایک قرۃ العین حیدر ہیں، ایک عبداللہ حسین۔ یہ بڑے ناول نگار ہیں، اور بھی ناول نگار ہیں لیکن یہ بڑے ناول نگار ہیں۔ اور قرۃ العین حیدر کے ناول میں کون کون سے ہیں؟ سفینہ غم و دل، میرے بھی صنم خانے، آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے، چاندنی بیگم اور گردش رنگ و چمن۔ یہ تاریخی ناول ہے۔ دور جدید کے ناول نگاروں میں آنگن، جسے لکھا ہے خدیجہ مستور نے، تلاش بہارا، جسے لکھا ہے جمیلہ ہاشمی نے، ایک چادر میلی سی، جسے لکھا ہے راجندر سنگھ بیدی، لہو کے پھول، لکھا ہے حیات اللہ انصاری، بہت دیر کر دی، علیم مسرور نے لکھا ہے۔ اردو ناول کی تاریخ میں نمایاں ہونے والے اہم نام اور ناول ہیں۔ جو ہم نے ابھی دیکھے یہ کہنے جدید ناول ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں، ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم دیکھیں گے نمونے کے سوالات۔ یہ سوالات کوئی عام سوالات نہیں ہیں، کچھ سوالات نیٹ ایگزام میں آ چکے ہیں اور آگے بھی آنے کی امید ہے۔ فرسٹ ہے ہمارا، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ہم نے سب سے پہلا پڑھا تھا ناول لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ہمارا سیکنڈ سوال ہے، ناول میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ناول میں کوئی ایک یا بہت سے واقعات اس تسلسل سے بیان کیے جاتے ہیں کہ زندگی کی حقیقی صورتحال واضح ہو جائے۔ مطلب کسی انسان کی زندگی کی ایک واقعہ کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری اصل زندگی میں اسے دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ پھر ہے نیکسٹ سوال، ناول کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو ناول کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے، لیکن ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ناول تاریخی ہو سکتے ہیں، سیاسی ہو سکتے ہیں، سماجی ہو سکتے ہیں، معاشرتی وغیرہ قسم کے ناول ہو سکتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، ناول کے اجزائے ترکیبی بتائیے۔
ناول کے اجزائے ترکیبی کل 6 ہیں. ہم نے دیکھا تھا سب سے پہلے پلاٹ، سیکنڈ کردار، تھرڈ مکالمہ، فورتھ منظر نگاری، ففتھ زمان و مکان اور سکستھ عروج. ہمارا نیکسٹ سوال ہے ناول اور افسانے میں کیا فرق ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق ہے. مطلب جو ناول ہے وہ کم چھوٹا ہوتا ہے جبکہ افسانہ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور ناول کو ہم ایک طرح سے ایک مووی کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں اور افسانے کو ایک سیریل کے بطور ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اردو کا پہلا ناول مرات العروس ہے جسے ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، یہ کوشچن کوئی عام کوشچن ہے، بہت خاص کوشچن ہے، کسی نہ کسی ایگزام میں پوچھے جا چکے ہیں. فسانہ آزاد کے مصنف کون ہیں؟ تو ہم نے دیکھا تھا فسانہ آزاد کے مصنف پنڈت رتن ناتھ سرسار ہیں. فسانہ آزاد کے مصنف پنڈت رتن ناتھ سرسار ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ظرافت والے ناولوں کے نام بتائیے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایڈیٹر تھے منشی سجاد حسین ہے، انہوں نے ایسے ناول لکھے تھے جس میں ظرافت ملتی ہے، جس میں ہے فرسٹ ہے حاجی بغلول، نیکسٹ ہے کایا پلٹ اور میٹھی چھری. یہ 3 ایسے ناول ہیں اس میں ہمیں ظرافت دیکھنے کو ملتی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے اودھ پنچ کے ایڈیٹر کا نام بتائیے. اودھ پنچ کا ایڈیٹر کون ہے؟ منشی سجاد حسین. منشی سجاد حسین اودھ پنچ کے ایڈیٹر تھے. نیکسٹ کویشچن ہے اردو ناول کا عہد جدید کس ناول سے شروع ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوئے گا امراؤ جان ادا. جو امراؤ جان ادا ہے اس سے اردو ناول کا عہد جدید شروع ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے امراؤ جان ادا ناول کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے مرزا ہادی رسوا. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا پریم چند کے شاہکار ناولوں کے نام بتائیے. ویسے تو پریم چند کے کل 15 ناول ہیں لیکن گودان اور میدان امل پریم چند کے 2 شاہکار ناول ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا ترقی پسند ناول نگاروں کے نام بتائیے. تو ہم نے دیکھا تھا کرشن چندر، سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی. یہ جو مصنف تھے یہ ترقی پسند سے ریلیٹڈ مصنف ہیں. ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے اردو ناول کی تاریخ کا مکمل باب کس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا جو قرۃ العین حیدر ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اردو ناول کی تاریخ میں ایک انوکھا اور مکمل باب تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہندوستان کی قومی تحریک سے ابھرنے والے مسائل اور تقسیم ملک کے اثرات کو اپنے ناولوں میں پیش کیا ہے. ہمارا نیکسٹ اور لاسٹ اور ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے دور جدید کے ناول نگار اور ان کی کتابوں کے نام بتائیے. تو ہم نے دیکھا تھا آنگن جو ہے وہ کتاب ہے جسے لکھی ہے خدیجہ مستور نے. تلاش بہارا نام کی کتاب جمیلہ ہاشمی نے لکھی ہے. ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی نے لکھی ہے. لہو کے پھول حیات اللہ انصاری نے لکھے ہیں اور بہت دیر کر دی علیم مسرور نے لکھی ہے. یہ جدید دور کے ناول نگار ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور آپ کو اگر کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں. اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے شکریہ.